چاہے اس کے لیے کوئی بھی لوجک استعمال کیا جائے، لیکن سامنے والے کو خاموش کرنا ضروری ہے. یہ خود انہوں نے ہمارے سامنے اعتراف کیا. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہندو لڑکا آیا، اس کے بہت سارے اشکالات تھے اسلام کے متعلق، اور ہم نے اپنے مرکز میں جو ان کا یہ تھا مرکز IRF، ایک مدنی عالم تھے، ان کو آگے بڑھایا کہ تھے آپ کے پاس علم ہے، آپ جواب دیں ان کو. انہوں نے جواب دیا، یہ لڑکا مطمئن نہیں ہوا ان کے جواب سے. اس لڑکی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. بالآخر ہمارے IRF کا ایک کالج کا اسٹوڈنٹ آگے بڑھا اور کہا کہ تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اور وہیں پر اسے لاجواب کر دیا، اور وہ اسلام کی حقانیت تسلیم کر کے گیا کہ اسلام قبول نہ کر. اور اسے وہ اپنے فخر کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ہمیشہ شرعی علم سے کام نہیں بنتا، لاجک ہونا چاہیے. ہمارے بہت سارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا بات تو ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہی. میں کہا کہ میرے پاس بھی اتنی ساری سن لو. یہ مسجد نبوی کی بات ہے، کچھ بریلوی حضرات آئے ہوئے تھے، تو ان کو کافی سمجھایا رفع یدین اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر سے جتنی شرعی دلیلیں تھیں تمام دے کر سمجھایا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی شریعت ہے، شریعت کا جز ماننے کے لیے تیار نہیں رفع یدین نماز میں. نماز کے بعد انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اسی ٹیم میں اور کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ رفع یدین واقعی سنت ہے. اس لیے کہ اگر رفع یدین سنت نہ ہوتی، ابھی میں نے نماز میں دیکھا بہت سارے لوگوں کو رفع یدین کرتے ہوئے. اگر یہ سنت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول یہیں پر موجود ہے، ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہو گیا، کسی کو رفع یدین نہیں کرنے دیتے. ہماری مسجد میں تو لوگ رفع یدین کرتے ہو، لیکن کسی کو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی سنت ہے، اور سب نے سر تسلیم خود کر لے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم بھی آج سے رفع یدین کو سنت مانیں. اس نے شرعی دلیلیں دی، ٹس سے بس نہیں ہوئی، اور اس میں ایک باطل دلیل دی، سب مان گئے. کیا کہا جائے گا کہ ماننا اصل کافی ضروری ہے، یا اصل صحیح شریعت کو پہنچانا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں نتیجہ اہم نہیں ہے، یہاں نتیجہ تو حاصل ہوا اس طریقے سے، ایک شرکیہ اور کفریہ عقیدے سے انہوں نے نتیجہ حاصل کر لیا، اور صحیح طریقے سے وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکے. کیا کہیں گے آپ کہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے چاہے کفر کو ہی تسلیم کرنا پڑے، شریعت کا پیغام یہ کہ ٹھیک ہے تو پوری تہس نہس کر کے نہیں. یہ معتزلہ کا خبث ہے، ان کے باطل منہج کے اوپر یہ چلنے والا طریقہ ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اسی طریقے پر چل رہے ہیں. اس لیے ہر سوال کا لاجیکلی جواب، ہر سوال کا لاجیکلی جواب ضروری ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا کئی طریقہ یہ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال پیش کیا تو اس کا لاجیکلی جواب اللہ کے رسول نہیں سکھا سکتے تھے؟ کوئی چیز عاجز تھی، مانے تھی، کیوں نہیں سکھا اللہ کے رسول؟ کیونکہ لاجک کے پیچھے پڑیں گے جو اللہ کی شریعت نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی لاجک آ جائے گا اور یہ شریعت تہس نہس ہو جائے گی. اس لیے سیدھا سا فارمولا شریعت کی طرف سے فاستعیذ باللہ ہو جاتا ہے. وہ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور وہیں پر رک جائے، وہیں پر رک جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خالق مانتے ہیں. لہذا تم اگر یہ سوال کر رہے ہو من خلق ربک، تو ہم اپنے رب کو مخلوق نہیں مانتے، تمہارا سوال ہی باطل ہے. یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا جو سوال کرے اس کا لاجیکلی جواب ہو سکتا ہے سوال ہی غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ سوال ہی غلط ہو. ایک بہت مشہور اسی طرح کی فکر ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے آئی تھی کہ اللہ رب العالمین ایسے ہزاروں کام میں گنا سکتا، وہ نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ من ذلک، یہ کفریہ کلمہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے، اس لیے ہم نقل کر رہے ہیں.
وہ علنی اعلان کہتے تھے ہزاروں کام میں اسے گنا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے. جیسے اللہ رب العالمین کوئی لمبی چیز پیدا کر سکتے ہیں, کوئی ناٹی چیز پیدا کر سکتے ہیں, لیکن ایسی چیز نہیں پیدا کر سکتے ناٹی بھی ہو لمبی بھی ہو. دبلی پتلی اور موٹی چیز پیدا کر سکتے ہیں الگ الگ, لیکن ایسی چیز نہیں پیدا کر سکتے جو دبلی بھی ہو اور موٹی ہو. اس طرح سے لاجیکلی بات کی کر کے کہتے ہیں کہ ہزاروں چیزیں گنا سکتا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے, اپنے جیسا کوئی رب نہیں پیدا کر سکتے. اسی میں سے یہ سوال بھی پیش کرتے کہ اگر کہیں کہ اپنے جیسا ہی کوئی رب پیدا کر سکتے ہیں, نہیں پیدا کر سکتے. یہ عین معتزلہ کے اشکالات ہیں, عین معتزلہ کے یہ اشکالات ہیں, اور اسی منہج پر ڈاکٹر ذاکر نے کی. میری کتاب جو ہے بردرس کی دعوت, اس میں آخر میں 40 صفحہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے باطل عقائد پر ہے اور اس کے منہج پر ہے. پڑھے آپ لوگ کہ نہیں پڑھے؟ جی جی پڑھیں اس کتاب کو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جتنی بڑی امت کو گمراہ کیا ہے نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا اثر کتنے لوگوں پر پڑا ہے. اتنے باطل عقائد کے نام پر, اہل حدیث کے نام پر خوارج اور معتزلہ کے عقائد کو انہوں نے پرچار کیا ہے, اور یہ سب تعلیم پھرنے والے ان کے پیچھے پورا ساتھ دیا ہے. یہ بھی برابر کے مجرم ہیں اگر اعلی علم کیے ہو, اور اگر نادانی بھی کیے ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو معاف کرے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی کچھ کرنا پیدا کر سکتا ہے. اسی طرح کا سوال ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال, کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرے سوال کا ہاں یا نہ میں جواب ہو, کہتے ہیں نا ممکن ہے ہر سوال کا ہاں یا نہ میں جواب دینا. جیسے اگر کسی کو کہے کیا تم نے اپنی ماں کو مارنا پیٹنا چھوڑ دیا, کیا کہتے ہیں جواب ہاں یا نہ میں چاہیے. ممکن ہے جواب اس سوال کا جواب دینا نہیں. جو کہ تم نے اللہ کے رسول کو گالی دینا چھوڑ دیا ہے, ہاں کہے تب بھی پھنسے, نہ کہے تب بھی پھنسے, ہے یا نہیں؟ ہر سوال کا جواب ہے نہ جواب دیا نہیں جا سکتا. وہ سوال ہی غلط ہے, اس کا جو بھی جواب آئے گا غلط ہوگا. یہ سوال غلط ہے. من خلق ربک, یہ سوال ہی کیا ہے غلط ہے. اس کا جو بھی جواب آئے گا غلط ہوگا. وہ اس لیے پہلے سوال کو غلط ثابت کرنا ضروری ہے, جواب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ واضح مشاہد اس سوال کے اندر خرابی کیا ہے, من خلق ربک میں بتائیں خرابی کیا ہے, سمجھے نہیں سمجھے کچھ؟ جی جی اس سوال میں خرابی کیا ہے؟ اگر رب کو پیدا کیا, خرابی کیا ہے؟ اگر رب کو پیدا کیا تو رب مان رہے ہیں تو رب مخلوق نہیں ہو سکتا, اور تم سوال کر رہے ہو کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. یعنی رب کو تم ہمیں تسلیم کرانا چاہتے ہو کہ مخلوق ہے. وہ مخلوق ہم مانتے ہی نہیں, تو تمہارے سوال کو تسلیم کر لینے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رب کو مخلوق تسلیم کر لیا. جس طرح کہا جائے کہ کیا تم نے اپنی ماں سے زنا کرنا چھوڑ دیا, تو جو بھی جواب دے گا لازم آئے گا کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنی ماں سے زنا کرتا تھا یا ابھی بھی کر رہا, دونوں حال سے خالی نہیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے, اس کا جو بھی جواب آئے گا غلط جواب ہوگا. من خلق ربک یہ شیطانی سوال ہے, سوال ہی غلط ہے. لہذا اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نہیں جائیں گے, بلکہ کیا کہیں گے یہ سوال غلط ہے تمہارا. لہذا اس سوال کا کوئی صحیح جواب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے ہم عاجز آ گئے, بلکہ اس لیے کہ تمہارا سوال غلط ہے. اور اگر یہ تمہارا سوال صحیح ہے تو تم سے بھی ہم اس طرح کے ہزاروں سوالات پوچھ سکتے ہیں جس میں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, ہے یا نہیں؟ جی. لہذا آپ پہلے اس کو کہیں کہ سوال تمہارا غلط ہے, اس کا صحیح جواب ہو ہی نہیں سکتا. ہم تمہارا سوال ہی تسلیم نہیں کر رہے ہیں, جواب تو دے تمہارا, اس کے جواب دینے کی نوبت نہیں آئے گی. شریعت ورنہ ہمیں سکھاتی اس کا کیا کیا جواب نہیں ہو سکتا ہے, لیکن کیا کہا وَلْيَنْتَهِ, یہیں سے خاموش, آگے نہ بڑھے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو پختگی کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے, ورنہ ان باطل منہجوں کے پیچھے انسان پڑے گا
कुछ वक्त तक तो उसे लगेगा कि माशाअल्लाह मैं बड़ा तेज था हूँ, मेरे अक्ल के आगे सब फेल हो गए और मेरी लॉजिक हर कोई कबूल कर रहे हैं। आपसे बड़ा कोई लॉजिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा कर रखा है, और आप अगर कहीं पर जीत भी रहे हैं तो शरीयत के मुताबिक आप दावत तबलीग नहीं कर रहे हैं, शरीयत पेश करके जीत नहीं रहे हैं आप, बल्कि अपनी एक बनावटी दीन पेश कर रहे हैं। शरीयत ने तारीफ नहीं दी है, शरीयत की तारीफ उस पर बिल्ला बच्चों क्या करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें और यहीं पर रुक जाए। तो ये है शरीयत की तारीफ। वादे बताया बिल्कुल।